تو انشاءاللہ ہم ان پہ بہت اچھے طریقے سے گفتگو ہوگی، کبھی بھی آپ کی دل آزاری نہیں ہوگی اور نہ یہ مقصد ہوگا آپ کی دل آزاری ہو. ٹھیک ہے چلیں جی، جزاک اللہ. یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے. جی میں نے بھی آئی تھنک پہلی براڈی ایسی ہے جس پہ اس طرح سے گفتگو جی کی ہے. جی جزاک فاق اللہ. ویلکم. اجازت ہو تو میں سوال کر دوں، ایک بات کر دوں چھوٹی سی، مجھے ٹائم ملا تھوڑا سا، نہیں تو ذرا آپ کنٹینیو نہیں تو نہیں کریں آپ. جی حبیبی بھائی ذرا رک جائیے. افاق بھائی آپ اچھا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے. ضیاء بھائی پھر آپ اس بات پہ آپ کو آنسر کر دیتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. میں تو اسی پوائنٹ پہ ہی آ کے رکا ہوا ہوں کہ جو عقیدہ اگر رکھنے دیا جاتا ہے تو اس کے جو دلائل ہیں، مطلب کہ آگے سے کیا دلائل ہیں. میں تو ابھی اس سے آگے کبھی سن ہی نہیں پایا کسی کی ڈبیٹ کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے. وہ اگر کچھ میرے سامنے آ جائیں تو میں نے کراس چیک بھی کروں گا بعد میں خود ہی. تو وہ جو کون بھی سے ہیں عقیدے پہ آپ کا، آپ جو بھی کس عقیدے ختم پہ نبوت کا بات؟ عقیدہ ہے، لیٹ سے ختم نبوت کا ہے کہ وہ یہیں پہ آ کے بات ختم ہو جاتی ہے کہ مطلب جب بھی کوئی ڈبیٹ سنو کہ آپ عقیدہ رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل تک بات جانے نہیں دیتے ہو، آپس جی میں ضیاء، لڑ جی بات ختم ہو جاتی ہے. ضیاء بھائی بات کرتے ہیں. ضیاء بھائی بہتر بات کر پائیں گے اس حوالے سے. جی ضیاء بھائی سوری. ابھی ایسے 10 سیکنڈ پہلے ہی ادھر توجہ دیے، میں ایک ویڈیو سن رہا تھا. ابھی مجھے بس ان شارٹ بتا دیں کیا بات کرنی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی سوری بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی ضیاء بھائی یہ بورن احمدی ہیں. افاق صاحب انہوں نے بتایا ہے یہ بورن احمدی ہیں. تو پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ میر سلیم سے کوئی بات کرنا چاہے تو اس طرح انہوں نے بات کی، تو میں نے ان کو آپ کے بہاف پہ یہ آفر کر دی ہے کہ جب چاہیں میر سلیم صاحب ادھر آ جائیں. اور عامر حق بھائی ہیں، آپ ہیں، مفتی مبشر صاحب ہیں، ان سے بات کر لیں. اور دوسرا یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بورن احمدی ہیں، ساتھ یہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں مجھے اس حوالے سے آپ اگر کوئی گائیڈ کرنا چاہیں تو. کس حوالے سے؟ یہی ان کے عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے. اچھا ختم نبوت کے حوالے سے. اچھا اس میں لاسٹ ان کے میں نے ورڈ سنے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کبھی بھی اس پہ ڈبیٹ نہیں ہوتی، بلکہ وہ بات دعوے پہ شاید یہ کہہ رہے تھے، ایسی کوئی بات کہ دعوے پہ ختم ہو جاتی. جی بالکل. تو اصل بات سب سے پہلے تو یہ افاق صاحب ایک یہ بات، اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا جو بلیف ہے، آپ کی جو بیس ہے وہ ہے مرزا صاحب. آپ اگر بائی بورن احمدی ہیں تو آپ جس شخصیت پہ ایمان لے کے آئے ہیں وہ ہیں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب. تو نہ تو آپ کسی مربی پہ ایمان لے کے آئے ہیں، نہ ہی مرزا صاحب کے بعد کسی اور پہ. تو پیغمبر آپ نے ان کو مانا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا صاحب کے بلیف کیا تھے، وہ کیا کنسپٹ دے کے گئے ہیں. مرزا صاحب جو ہیں وہ قطعاً بھی اجرائے نبوت کے قائل نہیں تھے، وہ ختم نبوت کے قائل تھے آپ کے مرزا صاحب. اور مرزا صاحب کی ختم نبوت اور اسلام کی ختم نبوت میں فرق اتنا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہر طرح کی نبوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم مانتے ہیں. اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی. اور مرزا صاحب کا کلیم یہ تھا کہ ان کے بعد اب کسی کو بھی کسی بھی قسم کی کوئی نبوت نہیں ملنے والی، بلکہ مرزا صاحب ہی آخری نبی بھی ہیں، آخری مرسل بھی ہیں، آخری خلیفہ بھی ہیں، آخری مجدد بھی ہیں، آخری جو ہے وہ اکمل انسان، کامل و اکمل انسان بھی ہیں. اور اللہ کی سب راہوں میں سے آخری راہ جو ہے وہ مرزا صاحب ہی ہیں. تو مرزا صاحب نے یہ کلیئر کٹ جو ہے وہ یہ عقیدہ بیان کیا ہوا ہے. لیکن اب جو ہے ان کے جانے کے بعد مربیان کرام جو ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی نبوت جاری ہے. اب معاملہ یہاں پہ خراب ہوتا ہے کہ جب بھی ابھی بات کر رہے تھے، شاید کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی جب میری توجہ دوسری طرف ہوئی تھی کہ عقیدہ نہیں بیان کرتے سلیم میر صاحب. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ عقیدہ وہ بیان کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر تو وہ یہ بیان کر دیں کہ نبوت اب جاری ہے مرزا صاحب کے بعد بھی، تو مرزا صاحب آگے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جاری. اور اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں مرزا صاحب پر نبوت ختم ہو گئی ہے، مرزا صاحب کے بعد اب کسی نے نہیں آنا، تو ان کے لیے یہ ثابت کرنا پاسبل نہیں ہے. کہ کہاں سے یہ ثابت کریں گے کہ یہ نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف مرزا صاحب کے لیے جاری ہوئی ہے؟ یہ کہیں سے بھی وہ ثابت نہیں کر سکتے.
فار ایگزامپل اگر قرآن پاک کی کوئی ایک آیت پڑھ کے وہ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے نبوت کا جاری ہونا نکلتا ہے، تو پھر وہ نبوت تو مرزا صاحب کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے نا. قرآن کا حکم تو مطلقاً ہوگا نا، یہ تو نہیں ہوگا نا کہ بھئی ایک بندے کے لیے جاری. تو اب ان کے لیے مصیبت یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جاری ہے تو مرزا صاحب آگے کھڑے ہیں کہ نہیں جاری، اگر وہ کہتے ہیں صرف مرزا صاحب کے لیے جاری ہے تو یہ ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے اب وہ اگر کوئی قادیانی مربی ڈیبیٹ کرے تو وہ اس نقطے پہ ڈیبیٹ کرتا ہے کہ ہم یہ ثابت کریں گے، یعنی قادیانی حضرات کہتے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے. جب آپ ان سے سوال کر دیں کہ آیا یہ جو جاری کر رہے ہیں مرزا صاحب کے بعد بھی جاری ہے، تو جواب آپ کو ملے گا کہ نہیں، ابھی ہماری وہ بحث نہیں ہے، ابھی ہماری یہ بحث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاری ہے یا نہیں جاری. تو اس کا لب لباب اور اس کا رزلٹ یہی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے آگے پریکٹیکلی نہیں مانتے کسی نبی کو، نہ ہی نبوت کا جاری ہونا مانتے ہیں، لیکن جو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا ہوا ہے کسی کو بھی گمراہ کرنے کا، رستے سے بھٹکانے کا، تو وہ یہی بنایا ہوا ہے کہ جی نبوت جاری ہے. تو یہ تو ایک مین بات تھی جو آپ کو پہلے سمجھنی چاہیے. یہ سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ آپ مرزا صاحب پہ ایمان لے کے آئے ہیں تو آپ کو وہ بات دیکھنی ہے جو مرزا صاحب نے کہی ہے، نہ کہ وہ جو مربیان کہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے مربی صاحب کو جو ہے وہ اب اس طریقے سے میں اکیلا بیٹھ کے تو نہیں نا بھی اپنے بھی دلائل آپ کو دوں اور ان کے بھی دوں. تو آپ کسی مربی صاحب کو جو ہے وہ ریڈی کر لیں، ہم ہر وقت حاضر ہیں، تیار ہیں ہم. تو ہم ان سے بات کریں گے، اچھے طریقے سے گفتگو ہوگی. ہم تو ویسے بھی گالی گلوچ نہیں کرتے یا کوئی برا بلا ہم نہیں کرتے. تو وہاں آپ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے دلائل کیا ہیں، ہمارے دلائل کیا ہیں. میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی جی آ رہی ہے. جی. اچھا، بات پھر ادھر ہی آگے ختم ہو گئی ہے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی ڈبیٹ میں چلتی ہیں باتیں وہ ایک طرف، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ ایمان میں لایا ہوں مرزا صاحب پر. تو میں نے آپ کو پہلے کلیئر کیا ہے کہ میں بورن احمدی ہوں. تو کسی نے مجھے کنورٹ تو کیا نہیں ہے کہ تبلیغ کر کے کنورٹ کیا ہو. تو ظاہری بات ہے ایز اے مسلم سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی آن ٹاپ ہیں. تو جس طرح کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی ہمارا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو ہمارے دل میں چلیں مرنے سے پہلے عقیدہ کسی کا بھی غلط ہو سکتا ہے لیکن وہ درست انسان ہو سکتا ہے. تو جب بات سنتے ہیں جو آپ جیسے عالم ہوں گے یا میر سلیم صاحب مربی ہوں گے، تو ایسے بندوں کی، جبکہ ہم تو پوری نہیں کتابیں پڑھ سکتے اس طرح سے، نہ ہمارے پاس اس طرح ٹائم ہوتا ہے، تو ایٹ لیسٹ کوئی پوائنٹ کسی جگہ پہ جا کے ختم ہونا چاہیے کہ آپ چوری کی بھی دلیلیں نہیں دے سکتے اور اپنی دلیلیں دونوں ایک ساتھ نہیں چیزیں اس طرح سے رکھ سکتے. تو ایٹ لیسٹ آپ وہ دلیلیں تو رکھ سکتے ہیں جن کو میرے جیسا بندہ کراس چیک کر کے تحقیق کر سکے تو اور دیکھ سکے. میرا تو یہ پوائنٹ ہے، میرا نہیں ہے کہ کوئی ان سے بات کر رہی ہے نا. میں جس بندے کو بھی دیکھتا ہوں وہ بس آ کے اپنا ایک بڑی حد ایک آدھا عقیدہ رکھ کے تو اس کو جہاں. اچھا، آپ کی بات سے مجھے یہ بھی تھوڑا سا نا فیل ہوا ہے کہ جب وہ بات کریں تو وہ یہ نہیں ثابت کر سکتے، آپ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے ختم نبوت والا عقیدہ، اور جب آپ بات کریں تو پھر مطلب دلیلیں آپ ہی نہیں دیتے. تو مطلب دونوں سائڈیں سے ہی کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا. تو یہ مبہم چیز ہے، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو پھر ہمیں میرے خیال سے جس پہ ہے پھر اسی پہ آ کے بات کر کے چلتے رہنا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے. میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دلائل جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں تو بالکل ضرور ہم پیش کر دیتے ہیں، لیکن جو بات میں نے آپ کو پیش کی ہے اس کو آپ کراس چیک لازمی کریں جا کے کہ آیا مرزا صاحب نے خود کو آخری نبی کہا ہوا ہے، کلیم کیا ہوا ہے یا نہیں. تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ کو سمجھ اگر آ جائے گی تو آپ کا زیادہ تر مسئلہ یہیں حل ہو جائے گا. دلائل دینے سے پہلے میں نے جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب مرزا صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، تو اب جو ہے وہ تضاد اور اختلاف کہاں پہ ہوا؟ اب اختلاف یہی ہوا کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور مرزا صاحب کے مطابق وہ آخری نبی ہیں. تو جب آپ ہم سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کیا دلائل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے، تو ہم تو آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. آیا آپ کی طرف سے بھی کوئی شخص یہ مرزا صاحب کے آخری نبی ہونے کی کوئی دلیل پیش کرے گا؟ تو
تو چلیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کریں گے یا آپ اس میں پڑھنا نہیں چاہتے، صرف آپ ہماری طرف سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم بالکل ضرور پیش کر دیتے ہیں. آپ تشریف لایا کریں. ابھی کہتے ہیں ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس، تو میں ابھی بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ جی نہیں. جی جی جی، اگر آپ بتانا چاہیں، میں وہی کہہ رہا تھا، میں سن رہا ہوں آپ جو بتانا چاہتے ہیں، جو آپ کے ریفرنسز ہیں، اور مجھے لکھوا بھی دیجیے گا اگر ہو سکے. جو ریفرنسز ہیں میں کراس چیک کر کے اس کے بارے میں سوال ضرور کروں گا کسی نہ کسی مربی سے کہ ہم اس کے بارے میں جو بھی ہوا پھر. ہاں ہاں ٹھیک ہے. جی. آپ ایسا کریں، آپ کا یہاں کسی بھائی کے پاس اگر واٹس ایپ نمبر ہے تو یا مجھے سینڈ کر دیں، ان باکس کر دیں. میرے پاس وہ پوری فائل پڑی ہوئی ہے 1 بائی 1. اگر آپ کہیں گے تو میں 1 بائی 1 بھی آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں سارے حوالے، اور نہیں تو پوری فائل ہی میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اس میں سارے تقریباً آلموسٹ، سارے تو نہیں ہیں لیکن کوئی 70-80% وہ سارے حوالہ جات اس میں ہم نے صفحات کے ساتھ لگائے ہوئے. ٹھیک ہے. یہ سر آپ کیا کا میں آپ کو اپنا نمبر بھی سینڈ کر دوں؟ مجھے بھی سینڈ کر دیں. شکریہ. جی مجھے نا ان باکس کر دیں اپنے نمبر، تو میں نا آپ کو واٹس ایپ پہ وہ سینڈ کر دیتا ہوں ساری فائل. کیونکہ ادھر اس دن میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا ہے یوٹیوب پہ، تو وہ چونکہ میں نے اتنے زیادہ حوالے ہیں کہ میں صرف اس کے پڑھتا رہوں نا اوپر حوالہ ہی، تو اتنا جلد ہے، اتنا پیج ہے، اور یہ عبارت اگر میں ایک لائن بھی پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ 3-4 گھنٹے مجھے لگ جائیں گے اس پہ، اتنی زیادہ ان کے ہے. اچھا جی، ابھی جو ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. کیا میں نمبر سر نیچے نمبر لکھ دوں نیچے اپنا میسج میں؟ یہ نیچے نا کمنٹ میں نمبر نہیں آتے، وہ یہ ٹک ٹاک الاؤ نہیں کرتا نمبر نیچے دینا نا، تو وہ اڑ جائے گا، نمبر اپنا شو نہیں ہوگا. آپ مجھے ان باکس میں میسج کریں ٹک ٹاک پہ. اچھا جی، یہ سورہ نساء ہے، اس کی آیت نمبر 60 ہے جی. اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تیری طرف، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وما انزل من قبلی کا، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے. دعویٰ اور اعلان تو وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تیری طرف جو نازل ہوا اور جو تم سے پہلے نازل ہوا، لیکن کرتے کیا ہیں؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن چاہتے وہ یہ ہیں اور چاہیں گے وہ یہ کہ وہ اپنے معاملات کے لیے شیطان کو حکم بنائیں، یعنی شیطان کو وہ حکم بنائیں اور اپنے معاملات کے لیے شیطان کی پیروی کریں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر بات بیان فرما دی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ایمان لانا ہے اس پر، اور اس کے علاوہ کہیں بھی جانا، کسی بھی اور طرف جانا، کسی بھی اور کے نازل ہوئے کلام کو حکم ماننا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شیطان کی پیروی کرنا ہے. اب یہاں پہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان واضح کر دی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت نہیں دی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نبوت دیے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر وحی نازل ہو، اللہ کا کلام نازل ہو. اگر کوئی شخص کوئی بھی اور حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ سنائے، فقط یہ اعلان ہی کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو اس کے لیے بھی اس پر وحی ہونا لازمی ہے. کیونکہ اللہ اس کو بتائے گا کہ تو نبی ہے، اعلان کر دے، تب بھی وہ کرے گا نا. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا سارا ممانعت فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جانا اب شیطان کی پیروی کرنا ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی بھی کسی قسم کی نبوت کسی کو نہیں دی جائے گی، کیونکہ دی جانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ
جو نازل ہوا نبی پاک پر اور جو نازل ہوا اس سے پہلے، اس کے علاوہ کسی اور طرف جانے کو اللہ تعالیٰ شیطان کی پیروی کرنا نہ کہتا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی سچا پیغمبر آنا ہوتا تو اس کی اطاعت بھی کرنا ضروری ہوتی ہے، اس کی وحی پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اس کے علاوہ کہیں جاؤ گے تو شیطان کی پیروی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ حکم بھی دیتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ میں نے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم نے اس کا انکار کرنا ہے، اس کا کفر کرنا ہے۔ کس کا کفر کرنا ہے؟ جو انزل الیک اور انزل من قبلک کے علاوہ ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ شیطان کی پیروی کرو گے اگر ادھر جاؤ گے، بلکہ ساتھ حکم بھی فرما دیا کہ میرا ان کو حکم ہے کہ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی کہ اب دین وہی ہے، ایمان وہی ہے کہ جو نازل ہوا نبی پاک پر اس پر ایمان لایا جائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لایا جائے۔ اس کے علاوہ کہیں اور کسی قسم کے نزول پر ایمان لاؤ گے تو شیطان کی پیروی کرو گے۔ تو اس پہ آپ غور کیجئے گا لازمی۔ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ کہتے ہیں ایک ہی دن میں آپ کو بتا دیں تو میرے خیال سے آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک آیت ہے، اس پہ آپ ریسرچ کریں، اپنے مربیان سے بھی پوچھیں، ان سے کراس کوسچن بھی کریں، خود بھی اس پہ ریسرچ کریں، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہاں جی، اس آیت پہ بھی میرا ایک کوسچن، کراس کوسچن میں آپ سے بھی کر لیتا ہوں، میرے مائنڈ میں ہاں آئی ہے ضرور، جو بات۔ بالکل بالکل جی اچھا، اس پر یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہو چکی ہے جی جی اس کے علاوہ ہم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ ٹھیک ہے۔ تو اور اگر کوئی اور کسی بھی طرح کی کوئی بات کرتا ہے، لکھتا ہے، تو ہم نے اس بات کا انکار کرنا ہے، نہ کہ اقرار وہی کے کرنا ہے، تناظر، جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے۔ وہی کے تناظر میں، کیونکہ انزل وحی کے الیک، ہاں انزلہ کے مقابل میں کہا ہے نا کہ طاغوت کی طرف جانا ہے، تو وہی کا انکار کرنا۔ جی اچھا، تو اس کے بعد میں کافی یہ بھی چیزیں دیکھتا ہوں، ایک انجینئر علی مرزا کو بھی سنتا ہوں میں، وہ فرقوں کے خلاف ہیں، تو یہاں سے فرقوں پہ میری نا ذہن پہ یہ بات آئی ہے کہ ہر ایٹ لیسٹ امت میں کافی سارے فرقے تو ہیں، تو ان کی اپنی اپنی تعلیمات بھی ہیں اور ایک دوسرے ڈفرینٹ بھی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر علی مرزا ٹھیک ہے، فرقے پھر یہ ہونے ہی نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد اگر کسی کو نبی ماننا ہے یا نہیں ماننا، وہ تو ثابت کرنا اگلوں کا کام ہے۔ تو پھر فرقوں میں کسی میں ہونا ہی نہیں چاہیے، صرف قرآن، حدیث اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا سب سے پہلے، صرف یہی ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر احمدی چلیں اپنے آپ کو ثابت کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، احمدی جماعت میں بھی رہنا ٹھیک ہے۔ اگر دیوبندی یا بریلوی جو ہے تو وہ پھر اس طرف سے مطلب سارا خالی ہے کام، وہ نہیں ہونا چاہیے بندے کو۔ اچھا، میں یہ اس میں کوشچن کلیئر نہیں تھا آپ کا، لیکن جو میں سمجھا ہوں میں بتا دیتا ہوں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے فرقہ بازی سے کلیئرلی قرآن پاک میں منع کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی رستے کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور آپ نے فرقوں میں نہیں پڑھنا۔ اور جہاں تک انجینئر مرزا صاحب کی بات ہے، تو یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ فرقے نہیں ہیں، کبھی بھی انہوں نے خود کو فرقہ ڈکلیئر نہیں کیا، نہ ہی یہ فرقے ہیں۔ یہ ہیں مکاتب فکر، ان کی الگ سے ایک ڈیفینیشن ہے، کیوں یہ اپنے آپ کو اس طرح کہلواتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ مختصر یہ کہ یہ فرقے نہیں ہیں۔ آپ کو اگر اسلام میں آنا ہے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بریلوی کہلائیں، آپ دیوبندی کہلوائیں، آپ اہل حدیث کہلوائیں، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، نہ کوئی یہ ضروریات دین میں سے ہے، نہ کوئی یہ لازم ہے۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے رستہ بتایا ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام اور حکم دیا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے جو ہیں صحابہ، ان کے رستے پہ آپ نے چلنا ہے، تو بس یہی دین اسلام ہے۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں، صحابہ کرام کے رستے پہ چلیں، یو آر اے گریٹ مسلم۔ آپ کو قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بریلوی کیوں نہیں ہوئے، وہابی کیوں نہیں ہوئے، دیوبندی۔ یہ سب مکاتب فکر ہیں۔ مکاتب فکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ فروعی جو مسائل ہیں ان میں اگر کسی ایک عالم دین کو مانتے ہیں، اس سے مسئلہ مسائل دریافت کرتے ہیں تو خود کو اس کی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ دوسرا کسی دوسرے عالم کو پسند کرتا ہے، اس سے مسئلے مسائل پوچھتا ہے تو اس کو
اس کی طرف خود کو منسوب کر لیتا ہے. بس یہ جو مسالک ہیں یہ ایسے ہی بنے ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں. اچھا، تو جو یہ ہیں مرزا صاحب، علی مرزا صاحب، یہ جو بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کفر کے فتوے بھی لگائے ہیں، تو جیسے کہ قرآن میں آیت بھی ہے جو وہ خود ہی کوٹ کرتے ہیں، میں نے کافی سنا ہے عالموں کہ ایک دوسرے کو کافر کے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. پھر ایک طرح سے یہ چیزیں جو ہیں یہ کیوں ہے؟ اگر مطلب یہ صرف ان میں اتنا جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مرزا صاحب جس کو آپ سنتے ہیں، مرزا انجینئر صاحب جو ہے نا، یہ خود بہت گمراہ کن شخصیت ہے. جو بات آپ کر رہے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث شریف میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا اور اس میں وہ کفر نہیں پایا جاتا تو وہ کفر کافر کہنے والے پر لوٹ آئے گا. تو یعنی جس نے کافر کہا ہے، اگر تو سامنے والے میں واقعی کفر ہے تو ٹھیک ہے، اگر سامنے والا مسلمان ہے اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو جس نے کافر کہا وہ خود کفر اس پہ لوٹ آئے گا. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ علماء کرام کا یہ فرض منصبی ہے کہ اگر وہ کسی شخص میں کوئی کفر دیکھیں تو اس پر اس کے کفر کو واضح کریں. اب یہ ذہن میں رکھیں کہ کفر کا فتویٰ دینے سے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کوئی عالم دین کسی دوسرے کو کافر بنا رہا ہے. وہ کافر بناتا نہیں ہے بلکہ اس پر اس کا کفر واضح کرتا ہے کہ یہ تم یہ کفر کر رہے ہو، بنتا وہ خود ہی ہے. تو علماء کرام کا یہ منصب ہے کہ اگر ایک بندہ کوئی مشرکانہ کوئی عقیدہ کو بلیف ایکسپریس کرتا ہے کسی کے سامنے تو وہ اس پہ قرآن حدیث کے مطابق حکم لگائیں کہ بھئی آپ کے اس ایکٹ پہ، آپ کے اس بیان پہ، آپ کے اس عقیدے پہ قرآن حدیث کے مطابق آپ پہ کفر کا فتویٰ صادر ہوتا ہے کہ آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، جبکہ یہ اسلام کا بیسک بنیادی بلیف ہے. اب وہ بندہ مسلمان ہے، مسلمانوں میں پیدا ہوا ہے، خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتا ہے، ساری چیزیں وہ مسلمانوں والی کرتا ہے، لیکن ایک وہ بات سامنے بیان کرتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسلام سے نکل گیا. تو اس پر علماء کرام اس پہ فتویٰ دیں گے کہ بھائی آپ کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی جو عقائد ہیں ان میں یہ شامل ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے اس کی انہی قدرتوں کے ساتھ جس کا وہ مالک ہے. یعنی اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے تو آپ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے. تو بس یہ معاملات ہیں. جس پر بھی کفر کا فتویٰ لگا ہے وہ چاہے مسلمان ہو چاہے نان مسلم ہو، جس نے بھی کوئی کفر کیا اس پر علماء کرام کا یہ فرض ہے، ان کے منصب کا یہ فرض ہے کہ وہ اس پر اس کے حکم کو واضح کریں. یہ اتنی سی بات ہے. تو اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ یہ والے جو یہ مقبہ فکر ہے، تو اگر یہ مقبہ فکر ہے تو ایک وہ بھی حدیث ہے میرے ذہن میں آئی ہے بات کہ جس میں کہا گیا ہے کہ میری امت کے پاس فرقے ہوں گے، تو پھر وہ فرقے کون سے ہوں گے جن کو کہا گیا ہے؟ اور ان میں سے ایک جماعت جو جہاں تک مجھے پتا ہے، میں بھی میرے لفظ کچھ غلط ہوں، کہ جو صحیح ہوگی وہ کوئی جماعت ہوگی، جیسے ہم احمدیہ جماعت کہتے ہیں تو ہمارا صحیح ہے. تو آپ بتائیں کہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مکتبہ فکر ہے سارے، تو وہ بہت فرقے کون سے ہیں؟ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی سامنے نہیں نظر آتا ہے اس میں. جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جماعت والی بات ہے نا، یہ آپ کی جماعت آپ کو آدھی ادھوری بات بیان کرتی ہے، یہ پوری بات نہیں بتاتے. جو فرقوں کی بات ہے، فرقے وہ ہیں جو اسلام سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ بنیادی طور پہ اسلام میں ہوتے ہیں، اسی امت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے عقائد کچھ اس طرح کے بنا لیتے ہیں کہ وہ پھر اسلام سے نکل جاتے ہیں. فرقے کا مطلب ہوتا ہے کہ فرق پیدا کر لینا، کسی چیز سے خود کو الگ کر لینا، تو اس کو فرقہ کہتے ہیں. جیسا کہ مسیلمہ کذاب تھا، وہ مسلمان تھا بیسیکلی، اور جب اس نے دعویٰ نبوت خود کر دیا تو وہ اسلام سے نکل گیا. اب وہ بھی اسلام سے نکل گیا، پھر اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی بیسیکلی موسٹلی مسلمان ہی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، دین اسلام کی تمام تعلیمات اور عقائد کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے مسیلمہ کذاب کو مانا تو وہ اس سے نکل گئے، اسلام سے وہ نکل گئے، الگ ایک فرقہ بن گیا، وہ الگ ہو گئے. اسی طرح منکرین زکوٰۃ ایک گروہ پیدا ہوا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا. وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ کے حکم کو نہیں مانتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو وہ بھی الگ ہو گئے دین سے، دین اسلام سے وہ نکل گئے، وہ انہوں نے الگ ایک فرقہ بنا لیا.
تو اسی طرح جو ہے اس ٹائپ کے جو لوگ آئے جنہوں نے اپنے آپ کو ایسے کچھ عقائد جو ہے وہ گڑے اور بنائے کہ جن سے وہ اسلام سے نکل گئے، الگ ہو گئے، تو یہ ہیں وہ فرقے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے 72 فرقے جو ہیں وہ 73 فرقے ہوں گے میری امت سے، جن میں سے صرف ایک ہی حق پہ ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو اب دیکھیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا وہ بھی جہنمی، جنہوں نے کسی نئے نبی جھوٹے نبی کو مان لیا وہ بھی جہنمی ہو گئے، وہ سارے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جو بات آپ نے کی کہ وہ ایک جماعت ہوگی، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحاب کے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحاب کے طریق پر ہوں گے، وہ ہیں وہ گروہ، وہ جماعت جو جنتی ہے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اہم ہے جو بیان فرمائی کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور کوئی بھی ان کو ان کے سیدھے رستے سے بھٹکا نہیں سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا۔ یعنی وہ جو جنتی گروہ ہے یا اس کو آپ جماعت کہہ لیں، وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اجماع گمراہی پہ میری امت کا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو یہ اس بات سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک تو میجورٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میجورٹی جو ہے وہ حق پہ رہے گی، پھر جو حق پہ رہیں گے وہ شروع سے موجود ہوں گے، صحابہ کے دور سے موجود ہوں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مین سٹریم مسلم امہ جو ہے وہی ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریق پر چل رہے ہیں اور قیامت تک یہ موجود رہیں گی، اور یہ ان کا بڑا گروہ ہے جو پہلے دن سے موجود ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ گمراہی پہ ان کا اجماع نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ میجورٹی ان کی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو بات یہ فرقوں والی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور یہ جو ہے وہ حق پہ کون سی جماعت ہے وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو نا آپ کی کلیئرٹی کے لیے یہ فرقوں کا بھی بتا دوں، اور اگر آپ اس کو نیوٹرل ہو کے سمجھیں گے۔ اگر پہلے سن لیں تو میرے خیال سے آپ کلیئر کر دیں گے دونوں کے ساتھ۔ جی بولے۔ ہاں جی، تو اسی چیز میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ اکثر کسی ایک بندے سے سنیں تو وہ جیسے آپ نے کہا کہ فرقوں میں اور مسئلہ کے کرنے کا سامنے کر دیا، اور آپ نے ایک بتا بھی دیا کون سے مسئلہ فکر ہے اور کس طرح سے کون سے جو ہیں وہ فرقے ہیں۔ تو ایک اوور میری کسی اور عالم ہونے سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے آپ نے کہا کہ وہ بھی ایک فرقہ ہے جس نے کسی اور نبی کو کلیم کر لیا، ان سے نبی کلیم کر لیا، جیسے احمدی جماعتیں کے ہیں۔ تو پھر آپ اس کے مطابق تو احمدی بھی پھر ایک فرقہ ہے، اور ان کا ٹھیک ہونا بھی چلے کہیں نہ کہیں کہ چلو اگر یہ بھی ٹھیک ہوئے تو چلیں گے، یہ بھی وہ جماعت ہو سکتی ہے، تو پھر یہ بھی ایک فرقہ ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو پھر میں نے جن سے بات کی وہ تو احمدیوں کو فرقہ بھی نہیں مانتے، اور اسی لیے انہوں نے کافر قرار دیا تاکہ یہ اپنے آپ کو فرقہ بھی نہ کہہ سکیں۔ تو یہ اس میں آپ کریں کلیئرٹی کہ پھر یہ کیوں ہیں جو جن مولویوں نے 74 کی اسمبلی میں ان کو فرقہ قرار کیوں نہیں دینے دیا، ان کو کیوں مطلب ہم نے دیا کافر کا ہم پہ فتویٰ لگا کے اور کہا ہے کہ بس یہ کافر ہیں، یہ فرقہ پہ بھی نہیں رہ سکتے، اس کو کلیئر کر دیجیے اگر جو آپ نے کرنی ہے اس کے ساتھ۔ جی جزاک اللہ۔ جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات چلیں آپ کے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ اصل میں آپ کی جو جماعت ہے جماعت احمدیہ، وہ چونکہ مسلمانوں کے مسالک کو فرقہ کہتی ہے، یعنی ابھی جو مختلف مسالک ہیں جیسے جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، تو آپ کی جماعت ان مسالک کو مسالک نہیں بلکہ فرقہ کہتی ہے اور کنسیڈر کرتی ہے انہی 72 فرقوں میں سے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جہنمی ہوں گے۔ چونکہ یہ خود کو فرقہ یعنی مسلمانوں کے مسالک کو فرقہ کہتے ہیں احمدی جماعت، تو اس لیے اس تناظر میں جو 74 کی کارروائی ہوئی اس میں ان کو فرقہ کہنے سے منع کیا گیا کہ آپ اس طرح کے نہیں ہیں،
کہ جس کو آپ فرقہ کہہ رہے ہیں آپ اس فرقے کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، آپ دین سے الگ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اصل میں بیسیکلی وہ ہے، ورنہ کوئی بھی آپ ان سے اہل حدیث کو پوچھیں، دیوبندیوں سے پوچھیں، بریلویوں سے پوچھیں، وہ کوئی بھی نہیں کہیں گے کہ ہم کوئی الگ فرقہ ہیں۔ وہ ہمیشہ آپ کو بتائیں گے ہم مسلک ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے فرقے بنانے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں بتایا کہ آپ نے فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اب مسالک جو ہیں یہ کیسے بن جاتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، فرقے میں اور مسالک میں فرق کلیئر ہو جائے گا کہ جو مسالک ہیں یہ دین کے جتنے بھی ضروریات دین ہیں ان کے یہ قائل ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، یوم قیامت پہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام فرائض جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، نمازیں ان کو مانتے ہیں، نمازیں دن میں کتنی ہیں اسی طریقے سے مانتے ہیں، روزے فرض ہیں مانتے ہیں، کتنے فرض ہیں ایک جیسے مانتے ہیں، زکوٰۃ فرض ہے سب مانتے ہیں، کتنی فرض ہے سب ویسے ہی مانتے ہیں، تو حج فرض ہے سب مانتے ہیں، کیسے کرنا ہے سب کا ایک ہی طریقہ ہے۔ تو جو ضروریات دین ہیں ان کے یہ سب قائل ہیں مسلمان، جتنے بھی یہ مسالک ہیں۔ اب ان میں فرق مسئلہ کیوں بنے؟ وہ ان معاملات میں بنے ہیں کہ کچھ مسائل انسان کی زندگی میں ایسے درپیش ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی واضح حکم آپ کو نہیں ملتا، کوئی واضح حکم آپ کو نہیں ملتا، تو اس میں پھر مختلف احادیث کو یا قرآن پاک کو سامنے رکھ کے اس سے پھر مسئلہ ایک اخذ کیا جاتا ہے کہ بھئی قرآن پاک کی آیات کو اگر دیکھیں، احادیث کو دیکھیں، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو قریب قریب جو ہمیں بات لگتی ہے وہ یہ ہے۔ مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک رفع یدین کا معاملہ ہے کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے۔ اب اس میں قرآن میں تو ایسی کوئی بات ہے نہیں، اب حدیث شریف میں جو بات ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں، رفع یدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہ کرنا بھی ثابت ہے۔ اب یہ جو رفع یدین کرتے ہیں وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ رفع یدین کیا، اور اس کی احادیث متواتر بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم جو ہے وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم رفع یدین کریں گے، یعنی کہ نماز کے اندر مختلف مقامات پہ ہاتھ کو اٹھانا۔ دوسرے جو نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے رفع یدین کیا، ہم مانتے ہیں، لیکن بعد میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر بعد میں ترک کر دیا، تو وہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں دونوں باتیں نبی پاک کی ہی مان رہے ہیں، انکار کوئی بھی نہیں کر رہا، دونوں نبی پاک کی بات مان رہے ہیں، صرف فرق یہ پیدا ہو گیا کہ ایک کہتا ہے کہ جو یہ والا عمل ہے ہمیں لگتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، دوسرا پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے یہ والا عمل زیادہ مضبوط ہے تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ ایسی بات ہے جس سے کوئی دائرہ اسلام سے نہیں نکل جاتا، اگر کوئی نماز میں ہاتھ کھڑا کر دے جہاں رفع یدین کرتے ہیں وہ کرے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا، اگر نہ کرے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا۔ لیکن ایک بندہ وہ آ کے کہہ دے کہ بھئی میں نماز ظہر کی نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، یہ ظہر کی نماز فرض ہے ہی نہیں، وہ اس فرض کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ تو اسلام سے نکل گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ فرض کا انکار کر دیا۔ تو فرقہ وہ ہوگا جو کہے گا کہ بھئی میں نماز کو ہی نہیں مانتا، یا میں زکوٰۃ کو ہی نہیں مانتا، اس کی فرضیت کا منکر ہو جائے، حج کو نہیں مانتا اس کی فرضیت کا منکر ہو جائے، وہ فرقہ ہو جائے گا جو اسلام سے الگ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے طریقہ کار میں جو قرآن حدیث سے بالکل واضح نہیں ملتا، اس میں اگر جو ہے وہ کسی نے دو اختلافات کر لیے ہیں تو وہ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ وضاحت بھی فرمائی ہے کہ جب کوئی ایسا مقام آ جائے، آپ کے مفہوم ہے حدیث شریف کا، کوئی ایسا مقام آ جائے کہ جہاں آپ کو کوئی مسئلہ قرآن یا حدیث سے واضح طور پہ معلوم نہ پڑے تو پھر قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے آپ نے اس سے استنباط کرنا ہے، اس سے آپ نے اجتہاد کرنا ہے کہ کون سی بات قرآن حدیث کے زیادہ قریب ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر بھی بتایا ہے کہ جب تم ایسا کرو گے، اگر تم نے مسئلہ صحیح اخذ کر لیا جو عند اللہ کے ہاں ویسا ہی ہو جیسا آپ نے اخذ کیا ہے تو آپ کو 2 نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر آپ غلطی سے کوئی غلط مسئلہ اخذ کر لیتے ہیں تو پھر بھی گناہ آپ کو نہیں ہوگا بلکہ صرف نیکی کم ہو جائے گی، پھر آپ کو 1 نیکی ملے گی۔ کیوں 1 نیکی ملے گی؟ اس وجہ سے کہ آپ کی نیت خالص ہے،
آپ کوئی کسی جو ہے نا وہ کوئی سائیڈ لینے کے لیے یا تعصب میں نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے قرآن حدیث سے مسئلہ اخذ کر رہے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، لیکن چونکہ آپ بشر ہیں، آپ سے غلطی ممکن ہے، تو کوئی غلطی سمجھنے میں آپ سے ہو گئی ہے، نیت آپ کی صاف ہے تو اس نیت کا آپ کو ایک ثواب ملے گا۔ تو یہ جو اختلافات اس نہج پہ آ کے ہوئے ہیں جن کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، یعنی اس کے اس سائڈ کو بھی مان لیں تب بھی آپ ایمان سے خارج نہیں ہوتے، اس سائڈ کو مانیں تب بھی ایمان سے آپ خارج نہیں ہوتے، لیکن دو الگ الگ نظریات بن گئے ہیں تو اس سے مسالک بنے ہیں۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے طلاق کا مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ احباب کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر آپ 3 بار طلاق کہہ دیں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس میں 3 بار چھوڑ کے آپ 10 بار بھی کہہ دیں تو وہ ایک واقعہ ہوتی ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے وہ احادیث میں مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں، تو کچھ کہتے ہیں یہ والا عمل ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے، تو اس سے مسلک بنتے ہیں۔ ہاں جی امید ہے ٹھیک سمجھ ہے، آ گئی ہوگی مسلک ہاں اور جی فرقے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، یہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن جو ایک کنفیوژن پیدا ہوئی ہے وہ بھی ادھر ہی ہے کہ آپ نے احمدیوں کو قرار دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ کافر قرار دیا کیونکہ وہ خود کو سمجھتے تھے کہ یہ جو باقی فرقے ہیں بریلوی وغیرہ ان کو فرقہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے احمدیوں کو کافر قرار دینا پڑا۔ تو ان کے سمجھنے سے یا نہ سمجھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، یہ 2 پوائنٹس ہیں میری نظر میں نا، دیکھیں وہ جی جی خود کو ان 72 جو دوسرے آپ جن کو مسالے کہہ رہے ہیں وہ ان کو مسلک فرقہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کو کافر قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ انہیں فرقہ سمجھتے تھے لیکن وہ ان 72 مسالک کو فرقہ سمجھتے تھے اس لیے ان کو کافر دیا، لیکن آپ انہیں فرقہ ہی سمجھتے ہیں۔ مجھے اس چیز کی کلیئرٹی آپ سے چاہیے تھی کہ کیا وہ فرقہ جی، ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایکچولی جو ہے آپ نے شاید بات کو سمجھ نہیں سکے، میں نے ان کے فرقہ کہنے کو ان کے کافر ہونے کی وجہ نہیں بتایا آپ کو، میں نے یہ نہیں بتایا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کو فرقہ کہا، دیوبندیوں وہابیوں کو، اس لیے ان کو کافر قرار دیا، نہیں، میں نے صرف یہ بات بیان کی ہے کہ وہ خود کو فرقہ کیوں نہیں کہہ سکتے، فرقہ وہ خود کو کیوں نہیں کہہ سکتے، صرف یہ اس وجہ کو بیان کیا ہے کہ چونکہ وہ سنی، بریلوی اور اہل حدیث کو فرقے کہتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں ہم بھی ان کے جیسا ایک فرقہ ہیں، تو اس سے منع کیا گیا کہ آپ بھائی ان کے جیسے نہیں ہیں، ان کے بنیادی عقائد میں اختلاف نہیں ہے، ان کے فروعی معاملات میں اختلاف ہے۔ اگر آپ کا بھی اختلاف فروعی قسم کا ہوتا تو بالکل آپ بھی امت کا حصہ ہوتے اور آپ کو بھی ایک الگ سے مسلک قرار جو ہے وہ کہا جا سکتا تھا، اور پھر اگر آپ ہمیں فرقہ کہتے دیوبندی بریلویوں کو تو اس سینس میں آپ خود کو بھی فرقہ کہہ سکتے تھے، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں اختلاف جو جماعت احمدیہ سے ہے وہ فروعی معاملات میں نہیں ہے، وہ بنیادی عقائد پہ اختلاف ہے، یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ تو عقیدہ توحید ہے، تو عقیدہ توحید میں گڑبڑ پیدا کر دی مرزا صاحب نے، پھر عقیدہ رسالت میں گڑبڑ پیدا کر دی مرزا صاحب نے، تو آپ کے ساتھ اختلاف ضروریات دین میں ہے، فروئی نہیں ہے، تو کفر کا اطلاق اور کافر آپ کو قرار اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ نے بنیادی ضروریات دین کا انکار کیا ہے، اور جو فرقے والی بات ہے وہ الگ ہے کہ آپ فرقہ خود کو کیوں نہیں کہہ سکتے، اگر اس سینس میں آپ مسلک کو فرقے کہتے ہیں دیوبندی بریلوی کو کہ وہ بھی ہم جیسے فرقے، تو آپ اس سینس میں خود کو فرقہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کا فروئی اختلاف نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ جی نہیں میں یہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ مسلک کے سینس میں فرقہ کہیں، ڈیفینیٹلی مسلک ڈیفرنٹ ہے اور جی فرقہ ڈیفرنٹ ہے، جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسلام میں مسلک ہیں، میں جی مان چلے، میں نے ٹھیک ہے، میں نے اس پہ ریسرچ اس طرح سے نہیں کی لیکن میں بات مان گیا، لیکن آپ نے کہا جو فرقے ہیں وہ جیسے مسلمہ کذاب آیا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ایک الگ ہو گیا، وہ فرقہ ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا اسلام سے۔ اس کے بعد جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے منکر زکوٰۃ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا تو وہ ہو گیا، فرقہ الگ ہو گیا۔ تو اسی طرح جو بھی کسی اور نبی کو کلیم کر لے، جیسے ہم نے امتی نبی کو کیا، آپ کا اشارہ تھا، تو وہ جو ہیں وہ فرقے ہوں گے۔ تو اسی بات سے میری بات جو مین پوائنٹ تھا وہ اسی بات سے آیا تھا میرے ذہن میں، اس بات پہ میں چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احمدی اپنے آپ کو فرقہ کہیں
یا مسلک کہیں, یہ تو دونوں آپ نے ڈفرینٹ کہہ دی ہیں چیزیں. اس سینس میں ہم جی جی کیوں کہیں گے اپنے آپ کو مسلک کہ اگر آپ دیوبندی بریلویوں کو مسلک مانتے ہیں تو ہم ایٹ لیسٹ آپ پھر فرقہ کہہ دیں کہ یہ تو فرقہ ہے, اسلام کا ایک فرقہ ہے حدیث کے مطابق جو 72 فرقے ہوں گے. تو اتنا ایکسٹریم پہ جا کے پھر آپ کے مطابق تو یہ بات غلط ہونی چاہیے کہ کافر قرار دیا ہوا ہے اسمبلی میں, قرآن میں, ہر چیز میں, کہ اس قدر کہ نماز پڑھنے پہ یا اس طرح اذان دینے پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ سوال ہے میرا. میرا خیال ہے میں زیادہ بول گیا ہوں, لیکن میرا مین پوائنٹ جو تھا وہ سٹارٹنگ میں تھا. اس کا اگر جو آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں, ورنہ آپ کوئی اور کر سکتے ہیں بات. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں, میں مختصر بیان جو میں سمجھا, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جماعت احمدیہ بھی اگر ایک فرقہ ہی ہے ان فرقوں میں سے جو کہ 72 فرقوں میں سے ہونے, تو پھر ان کو کافر کیوں قرار دیا اور اتنا ایکسٹریم پہ ان کے خلاف کیوں آپ لوگ گئے, یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں ایکچولی آپ کا سوال ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا ہوں. جی, آپ نے یہ کہا تھا نا کہ آپ نے یہ بتایا فرقوں کی ڈیفینیشن کے مطابق جو آپ نے بتائی تھی کہ میں نے پوچھا تھا کہ فرقے کون سے ہیں حدیث کے مطابق, تو آپ نے کہا تھا جو منکر حدیث ہیں کسی اور نبی کو کلیم کر رہے ہیں, یہ جو مسلمان کا رابطہ اسلام سے الگ ہوتا ہے وہ جہاں نہیں ہے. تو پھر آپ جماعت احمدیہ کو ایک فرقہ مانتے ہیں اس کے مطابق؟ آپ تیسری بات جی اس ڈیفینیشن میں ٹھیک, اس ڈیفینیشن میں بالکل آپ مانتے ہیں. آپ مطلب ظاہری بات ہے اگر آپ کا کوئی نالج ہے, اسٹڈی ہے, تو اس کے مطابق آپ جماعت احمدیہ کو ایک فرقہ ہی مانتے ہیں اسلام کا. نہیں, اسلام کا فرقہ ہم آپ کو نہیں مانتے. اسلام کا تو فرقے کی کہیں بات ہی نہیں ہوئی نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اسلام کے فرقے بن جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ میری امت جو ہے وہ 72 مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہو جائیں گے. تو ان کی امت جو ہے وہ اسلام, ان پہ اسلام نازل جو ان کا دین, ہاں نا, امت وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی امت جو تھی وہ اسلام کی تھی نا. ہاں بالکل مسلمان تھی, بالکل اسلام کی مسلمان ہی تھی ان کی امت. اور مسلمانوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 72 الگ الگ گروہ 72 فرقے بن جائیں گے. یعنی وہ جب فرقے بن گئے تو وہ نکل گئے اسلام سے, وہ پھر اسلام میں رہتے نہیں. تو ٹھیک ہے, وہ مطلب ایک ان میں سے جماعت میں فرق جو ہے نا, فرقہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اصل سے الگ ہو جانے کو فرق کہتے ہیں. کہ انہوں نے فرق کر اصل سے الگ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مطلب جو کافر قرار دیا ہے ایٹ لیسٹ وہ غلط ہے. میں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ ایٹ لیسٹ ہمیں بھی تو پتہ چلے, کہیں نہ کہیں تو زیادتی ہو سکتی ہے. دونوں کوئی ایک جماعت یا ایک انسان اکیلے کوئی تو نہیں ہو سکتا. زیادتی بشر ہونے کے ناطے کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایٹ لیسٹ کافر قرار دینا یہ ظلم کرنا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے غلطی نہیں ہوتی. انسان سے, ہم سے غلطی ہوتی ہے. ہم وہاں غلطی کرتے ہیں جہاں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی واضح حکم نہ دیا ہو. وہاں ہم اپنا قیاس کریں گے, اپنا اتحاد کریں گے, بالکل ہم سے غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جن باتوں میں اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح حکم دے دیا جو اسلام کی بنیاد ہیں, اساس ہیں, وہاں تو ہماری غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ وہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات واضح ہے. آپ دیکھیں جیسے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو ان کو بھی صحابہ کرام چھوڑ دیتے کہ بھئی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے ہم سے غلطی نہ ہو رہی ہے. نہیں, کیونکہ زکوٰۃ فرض قرار دی گئی, وہ واضح حکم تھا, صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, واضح حکم تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کذاب ہوں گے, جھوٹے ہوں گے. صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا, اس کو مار دیا. اسی طرح اور بھی مدعیان نبوت جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی میں اس کے بعد آئے, اور مختلف عقائد غلط ملت جو انہوں نے پیدا کیا ہے, تو ان کو مسلمانوں نے ان کا کلا کما کیا, کیونکہ یہاں انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا, نہ کہ مسلمانوں کے فہم کا. ہاں, اگر آپ ہمارے فہم کا انکار کرتے کسی ایسے معاملے میں جس کے بارے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم واضح نہ ہوتا اور فہم کا جھگڑا ہو جاتا, آپ کچھ اور مطلب لیتے, ہم کچھ اور مطلب لیتے, قطعاً کبھی آپ کو کافر نہ قرار دیتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. جس طرح دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, ان کے اسی طرح کے آپ میں اختلافات ہیں. کسی نے کسی دوسرے کے لیے اسمبلی نہیں لگائی کہ بھائی ان کو کافر قرار دے, آپ کو بھی نہ دیا جاتا ہوتا اگر آپ نے جو ضروریات دین ہیں ان کا انکار نہ کیا ہوتا. ٹھیک ہے, چلیں
ہاں جی ٹھیک ہے جی. اچھا تو جو فرقے ہیں آپ نے کہا کہ پہلے تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ ہاں جی یہ اس طرح سے ایک فرقہ ہے. چلیں وہ جو بھی مسلمہ کذاب کا اتنا تو مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ وہ تو نبوت میں حصہ داری مانگتا تھا. اور اس کے بعد جو جن کو آپ نے دوسرا فرقہ کہا وہ منکر حدیث وغیرہ تھے, یہ والے تھے. جی 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 ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ اس میں کنٹراڈکشن ابھی بھی ہے کہ اگر فرقہ ہے تو چلیں وہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے نا. یہ میں تو مطلب کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جو کانسٹیٹیوشن میں کافر قرار دیا ہے وہ بھی انسانوں نے ہی دیا ہے. تو میں یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ غلطی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر ایک فرقہ ہے تو فرقے کو فرقہ تو کہنے دیں ایٹ لیسٹ خود کو. تو کانسٹیٹیوشن میں تو بالکل کافر کہہ دیا اور پابندیاں لگا دی ہیں. اور اس میں نے کل بات کر رہا تھا میں اپنے بھائی سے ہی, وہ بھی ریسرچ کر رہا ہے, وہ بھی کچھ اسی طرح سے اس کے معاملات ہیں. تو یہ بات ہوئی ہماری اس لاجک کے اوپر کہ اگر میں جاتا ہوں کوئی ایک سیم کام کرتا ہوں تو مجھے آگے سے ایک کوئی تھپڑ مار دیتا ہے ایک کوئی بھی عمل کرنے پہ. میں نے بائک اٹھائی, گاڑی کو ماری, مجھے تھپڑ پڑ گیا کسی سے. اسی طرح ظاہری بات ہے اگر وہ جائے گا تو وہ بھی سیم کام کرے گا اگر سیم ٹائم میں, تو اس کے ساتھ بھی سیم ہی کام ہوگا, اسے بھی تھپڑ ہی پڑے گا آگے سے. تو چلیں اس حدیث کے بھی مطابق کہ وہ جو جماعت ہوگی وہ میرے راستے پر ہوگی, میرے اور میرے مطلب صحابی جو بھی تھے ان کے راستے پر ہوگی. جو کچھ انہوں نے کیا اس وقت, جیسے اذان نماز پڑھتے تھے تو 2 نمازیں جو ہیں ان میں ہم قرات نہیں کر سکتے, پابندی لگی, یا قتل و غارت ہوتی تھی, اس طرح وہ سیم چیزیں احمدیوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہیں. تو یہ چیز کہیں نہ کہیں پھر ادھر بھی فٹ ہوتی ہے کہ اگر فرقہ ہیں وہ لیٹ سے تو ان کو کافر ہی ڈائریکٹ قرار دے دیا, تو کہیں نہ کہیں پھر ان کی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ دوسری طرف سے بالکل اگر کوئی بات بھی کرے کسی بڑے عالم مربی سے تو وہ اس چیز کو ثابت ہی نہیں کر پاتا. اگر دلیل ہو تو 2 منٹ میں سامنے رکھ دی جا سکتی ہے, لیکن اس ضد میں ہی بیٹھ جاتے ہیں جو بھی بات کر رہا ہو کہ جی آپ بھی رکھیں, آپ بھی ثابت کریں کہ یہ وہ, تو وہ پھر ہمارے جیسے بندوں کے لیے نقصان ہے. میں بس اتنی بات کرنا چاہتا تھا. اس سے آگے مزید ریسرچ کر کے دیکھیں گے. اتنا آپ عالم ہیں, آپ سے سنا ہے سمجھا, یہ تو پتہ چل گیا ایٹ لیسٹ فرقہ تو ہیں. جی جی آپ بولیں, میں میوٹ کر رہا ہوں اپنا. جی ٹھیک ہے, شکریہ. آپ اس سینس میں خود کو فرقہ کہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا, لیکن آپ کی جماعت اس بات پہ ضد ہے کہ ہم اسلام کا فرقہ ہے. جب آپ اسلام سے نکل گئے, جو فرقے جو میں نے آپ کو بتایا, مسلمہ کذاب ہو گیا, باقی جو مدعیان نبوت ہو گیا, منکرین, وہ تو اسلام سے نکل گئے, اسلام سے وہ خارج ہو گئے تھے, وہ مسلمان نہیں رہے, نہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ رہے, نہ مسلمانوں کا کوئی مسلک رہے. جب آپ یہ کہتے ہیں خود کو کہ ہم اسلام کا ہی فرقہ ہیں, اور پھر تاثر بھی یہ دیتے ہیں کہ جیسے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث فرقے, ایسے ہی ہم ایک فرقہ ہیں, تو یہ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ ان کے جیسے نہیں ہیں. یہی بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا. اگر آپ اس سینس میں خود کو فرقہ مانتے ہیں کہ جو اسلام سے نکل جاتے ہیں, تو بالکل آپ مانیں, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ آپ کو کرنا چاہیے, یہ اعلان کرنا چاہیے کہ ہم وہ فرقہ ہے جو اسلام سے نکل گئے ہیں. تو ہمیں آپ سے کوئی اتنا مسئلہ زیادہ نہیں رہے گا. اگلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات جو ایک خود کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو ہے وہ مشرکین کفار جو تھے وہ پابندیاں لگاتے تھے, تو پہلی بات یہ ہے میرے محترم کہ وہاں پہ پابندیاں جنہوں نے لگائیں, جو پابندیاں لگاتے تھے وہ تھے مشرکین کفار. ہم ہیں مسلمان, آپ ہمارا ان کے ساتھ قیاس نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کو لے کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم اس رستے پہ ہیں, رستے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی صحابہ کرام نے جنگیں کی ہیں تو مادی سوڈانی آیا, اس نے بھی آ کے تو لڑائیاں کی ہیں, تو وہ کہہ دے دیکھیں جی میں صحابہ کے رستے پہ ہوں, انہوں نے بھی جو ہے وہ غزوات میں حصہ لیا, وہ بھی جنگیں لڑتے تھے, میں نے بھی جنگیں لڑی ہیں, تو لہٰذا میں اور میری پارٹی صحابہ کے رستے پہ ہیں. نہیں, صحابہ کے طریق پر عمل کرنا, صحابہ کے رستے پہ ہونا کا مطلب ہے جو ان کے عقائد تھے, جو دین پہ چلنے کا ان کا طریقہ تھا, انہی عقائد, اسی طریقے پہ جو چلے گا وہ صحابہ کے رستے پہ ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے
مکہ سے مدینہ میں، کل کو آ کے کوئی اور پارٹی جو ہے جو اسلام سے نکل چکی ہے وہ کہے جی ہم نے بھی یہاں سے لے کے وہاں ہجرت کر لی ہے لہٰذا ہم صحابہ کے رستے پہ ہو گئے. اگر ایسا بات ہوتا ان چیزوں کو لے کے اگر آپ موازنہ کرتے تو سب سے پہلا موازنہ مسلمہ کذاب کرتا، اور وہ کہتا میں سچا ہوں. وہ بھی کہتا کہ دیکھیں ادھر جو ہے وہ صحابہ کرام پر بھی پابندیاں لگائی گئیں، ان کی جو ہے وہ مساجد بنانے اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، ادھر مسلمان ہمیں بھی اجازت نہیں دیتے، مساجد بنانے کی اجازت نہیں دیتے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کی. وہ تو سب سے پہلے مسلمہ کذاب کلیم کرتا. تو یہ وہ کہتا کہ دیکھیں ہم تو صحابہ کے رستے پہ ہیں، جبکہ ہوا کیا، صحابہ کرام نے، آپ تو جو کہتے ہیں ہمیں اذان کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اتنی کم سے کم اجازت ہے کہ آپ اپنے چار دیواری میں رہ کے اپنی مذہبی جو بھی عبادات ہیں وہ کر سکتے ہیں. مسلمہ کذاب کو تو اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اس کے سارے عبادت گاہیں جو تھی ساری مسوار کر دی گئی، اس کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، نہ کوئی بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے، کچھ بھی نہیں اس کا چھوڑا. اسی طرح باقی مدعیان نبوت کے ساتھ کیا مسلمانوں نے. تو یہ جو آپ قیاس کر رہے تھے یہ آپ قیاس بالکل غلط ہے. صحابہ کے طریقے پہ ہونے کا مطلب کہ ان کے جو عقائد تھے، ان کے جو اعمال تھے، ان کا اسلام پہ چلنے کا جو طریقہ تھا، جس طرح انہوں نے اسلام کو سمجھا ویسے سمجھنا، ویسے عمل کرنا، یہ ہے صحابہ کا طریقہ. ہاں جی، آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے فرقہ سمجھنا ہے جس طرح وہ تھے تو آپ کو خود الٹا اعلان کرنا چاہیے اس بات کا. تو دیکھیں فرقے جو بننے ہیں وہ تو امت میں بننے ہیں، اور امت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام تھا. یہ تو ایک لاجیکل بات ہے، سمپل. اس کو جتنا مرضی گھما پھرا لیں، ظاہری بات ہے آپ ڈیبیٹر ہیں، آپ کو کرنے کیوں ہے تو چلیں اس کے آپ نکال سکتے ہیں. اور لیکن ایک لاجیکل بات ہے، اگر کسی بھی امت کے فرقے بننے تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس امت پر آئے تھے تو وہ مسلمان ہیں، تو مسلمانوں میں ہی فرقے بننے تھے اور ان کا دین اسلام ہی ہونا تھا. اور اس کے بعد جب آپ نے خود کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور باقی سارے مسلک ہیں اور جماعت احمدیہ بھی ایک فرقہ ہے، تو چلیں ایٹ لیسٹ ایز اے احمدی میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ کے مطابق چلیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ریٹرن آپ کے مطابق آپ بھی عالم ہیں تو جماعت احمدیہ ایک فرقہ ہے. اور اس کے بعد میں نے جس طرح سے کمپیئر کیا، کمپیریزن کو بھی آپ نے غلط کہا، تو کمپیئر میں نے جس طرح سے کیا جماعت احمدیہ کو، اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے کہا وہ مشرکین تھے جو یہ پابندیاں لگایا کرتے تھے، اور جو مسلمہ کذاب تھا اس کو تو قتل کر دیا گیا نا، اس کی تو رگے جان ہی کیا کاٹ دی. تو اس کے بعد اس کو کیا اس کا سیپریٹ ہو گیا. چلیں جب وہ جو دوسرے فرقے ہوں گے وہ حدیث میں ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے، تو جہنمی ہوں گے تو ظاہری بات ہے اگر ایک فرقہ ہے امت میں 72-73 فرقے بن گئے تو یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کون سے لوگ تھے جو میرے راستے پر چلتے رہے، عمل کرتے رہے. اور وہ فرقہ اگر 72-73 فرقے بن گئے ہیں تو فرقہ پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ آپ نے یا کسی نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کرنا، جو بشر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اس کے بعد اگر ظاہری بات ہے اگر لیٹ سے جماعت احمدیہ وہ فرقہ ہوتی ہے، وہ جماعت ہوتی ہے، تو پھر آپ کیا، اگر آپ جہنمی ہیں، دوسرے فرقے جتنے بھی ہیں کوئی بھی ہے، وہ اگر مسلمہ کذاب کوئی بھی ہے تو پھر وہ مشرکین کے برابر ہی ہے. جب وہ ہے ہی جہنمی، اس نے جانا ہی جہنم میں ہے، تو پھر ظاہری بات ہے. تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں جہاں تک میرا خیال ہے. باقی اس پر مزید زیادہ بحث آئی تھنک میرا اتنا اسٹیمنا بھی نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے بات سمجھ میں آ گئی چلیں ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ دوبارہ بھی کبھی براڈ پہ چکر لگے گا تو ہوتی رہے گی آپ سے بات. جی ہیلو. جی ضیاء بھائی سنیے. ضیاء بھائی شاید میرا busy خیال ہو ہے گئے ہیں. ساحل بھائی ہیں، آئی تھنک ساحل بھائی ہیں اس براڈ کے جی ہوسٹ. جی ہاں جی ٹھیک ہے ساحل بھائی، انشاءاللہ دوبارہ بھی جی چکر لگا تو میں نے نمبر بھائی کو، ضیاء ہی ہے شاید ان کا نام، العزیزہ والے یہ جو ہے ٹیب یہی ہے نا جی، العزیزہ ہے نا ان کے نام پہ لکھا ہوا. جی جی بالکل میں نے نمبر سینڈ کیا تھا، وہ جو بھی فائل تھی وہ مجھے بھی شک سینڈ کر سکتے ہیں، تو سینڈ میں نے کر دیا تھا واٹس ایپ پہ. تو باقی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے. ضیاء بھائی کو آپ نے نمبر بھیجا ہے؟
جی پرسنل میں بھیجا تھا میں نے ان اچھا کے ٹھیک ہے، ضیاء بھائی کو پرسنل میں بھیجا نا. جی. کون سی فائل آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ کون سی فائل وہ لینا جو چاہ کہہ رہے تھے کہ جہاں سے ان کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے پہ آ کے تو بات ختم ہو جاتی ہے. جی جو بھی ہے، باقی میرے پاس ابھی اچھا ٹائم چلیں تھوڑا سا ٹھیک ہے شارٹ تھا ٹھیک ہے تو ٹھیک مجھے ہو گیا، اجازت چلیں دیجیے گا. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اوکے تھینک یو جی اوکے. اچھا سوری، جی میری کال جزاک آ اللہ گئی تھی. جناب. وہ ایک لاسٹ بات جو میں آپ کو پہلے بھی بتائی ہے اور آپ شاید بھول گئے تھے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنتی گروہ کی ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے. یعنی وہ گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ اس کی بڑی نشانی ہے. تو جو بھی گروہ آپ کی جماعت ہو یا کوئی اور ہو جو بعد میں آ کے اپنے عقائد پیچھے والی امت مسلمہ سے الگ کر کے کہے کہ ہم ہیں وہ صحیح گروہ، تو وہ قطعاً صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ جو حق والا گروہ ہے وہ ہمیشہ ہی موجود رہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے تا قیامت. بس یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. چلو ٹھیک. جی شاید وہ کہہ رہا تھا بندہ وہ کہ بزی ہو گیا. انہوں نے شاید آپ کو ضیاء بھائی پرسنل میں اپنا نمبر بھی بھیجا ہے، آفاق نے. چلے میں چیک کر لوں گا. جی ٹھیک ہے، کر لیجیے کون سے. ماشاء اللہ ضیاء بھائی، آپ پورا دن ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے، ان کے کویسچنس کے آنسر کرنے ہیں. انہوں نے آپ کو کسی بات کا جواب نہیں دینا، آپ سے بحث مباحثہ بھی کرنا ہے، آپ نے کویسچنس کا آنسر بھی کرنا ہے. بڑا اسٹیمنا چاہیے ہوتا ہے. برائٹ سٹار بھائی آج آپ کدھر غائب رہے؟ دیکھیں برائٹ سٹار، نائٹ رائڈر، نام دیکھیں انہوں نے کیسے رکھے ہوئے. جی سر یہ نا دیکھا نہیں وہ اس طرح کے نام ہے نا، ٹروتھ سیکر، ٹروتھ سرچر. اب یہ وہ لگتا ہے نا کہ انہوں نے آپ سکائی سارا رائڈر رکھ لیں نا، آپ سکائی رائڈر رکھ لیں کے اوپر بس. ٹھیک بات ہے. سوال کیا گیا. جی عبد المناف صاحب. میرا سوال وچ ہی رہ جاندا وا ہر دفعہ. ہاں جی کرو تسی بھی کرو جی. نہیں ضیاء بھائی کی میں دیکھو انہوں تسی پوچھنا سمجھ. سی نائٹ چودھری رائڈر بھائی، لاہور بھی آ گیا جی، چودھری لاہور بھی آ گیا جی. انہوں آ پوچھنا سی جڑا کہندا سی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی بورن احمدی، ٹھیک ہے. ان کے فرض کرو 2 بچے پاکستانی ہاسپٹل بیڈ دے وچ پئے آ، ٹھیک ہے، غلطی نال ان سنی ایک چک تے لایا ہوئے تے احمدی دوسرا چک تے لایا ہوئے، ایسا مطلب بات نہیں کہ یو بورن ان احمدی، یو بورن مسلم. Your parents have taught you that. اللہ تعالیٰ نے دماغ دیتا ہوا. Use your brains. چلیں عبد المناف بھائی کول ڈاؤن ہو جائیں. یہ دیکھیں پورا دن ان کا نا ضیاء بھائی کا یہی کام رہتا ہے، ان کے کویسچن آنسر کرتے رہنا. اچھا وہ کیا نام تھا ان کا،
ਕਸਮ ਨਾਲ ਸੁਬਹ ਮਜ਼ਾ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਜਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਹੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਨਹੀਂ, 올림픽ਸ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਭੱਜਣ ਡੇ ਹੁੰਦੇ। कौन वाला केड़ा बंदा?